مجھے کہتے ہیں امام تو اور بھی ہیں، مالک، شافعی، احمد، ان کی تقلید نہیں کرتے، آپ انہی کی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا شہر میں مسجدیں اور بھی ہیں تو اور جگہ جمعہ نہیں پڑھتا، یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مسجد چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ دیکھیے اب لوگ کیسا شور مچا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کتنی بڑی بات کہہ دیا۔ دلیل کیا ہے کہ اس علاقے کی مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ مسجد بڑی ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو مسجد بڑی ہوگی اسی میں نماز پڑھی جائے گی؟ کسی کے علاقے کی مسجد چھوٹی ہے اور دور کی مسجد بڑی ہے، تو یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی خود یہ بندہ اس پہ عمل کرے گا؟ اگر کسی ایسے ایریا میں شفٹ ہو جائے، پتہ نہیں صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، اس کے ایریا میں رہنے والے لوگ ویریفائی کریں گے، لیکن کیا واقعی اس کے علاقے میں سب سے بڑی مسجد ہے اور مسجد میں کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو یہ کوئی وجہ ہے کہ اور مساجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ چھوٹی ہے، اس مسجد میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بڑی ہے؟ بھائی جس کے ایریا میں چھوٹی نماز ہے وہ تو وہیں پڑھے گا نا۔ تو یہ جو ہے بالکل بے تکی بے بنیاد دلیل ہے۔ رہی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہنا ہے کہ سب سے بڑے امام ہیں۔ سب سے بڑے کس اعتبار سے؟ بھائی عمر کے لحاظ سے کہیں، زمانے کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن علم کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کی معرفت کے لحاظ سے تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ بہت بڑے امام تھے۔ وہ بہت بڑے امام تھے، لیکن سب کے یعنی امام سور، امام مالک، امام شافعی، سب کے سامنے سب کو ایک طرف کھڑا کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ سب سے بڑے امام ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مقلدین میں سے چاروں کے چاروں اپنے امام کے امام اعظم بولتے ہیں، یعنی جو احناف ہو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے امام اعظم بولتے ہیں، اور جو شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کے امام اعظم بولتے ہیں۔ اور یہ بھی تو دیکھیں، اگر یہ تمام علماء کو ایک طرف رکھیں، کیا معاذ اللہ یہ مانیں گے کہ صحابہ کرام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی بڑے امام ہیں؟ اگر واقعی بڑا مان کے تقلید کرنی ہے تو اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہے؟ ان سے کون بڑا بتائیے؟ آپ کو اگر بڑے ہونے کی وجہ سے تقلید کرنا ہے تو پھر تقلید ہونی چاہیے تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا اس موقع پہ ان کے ایک بہانہ ہے، یہ بہت چوچلے بازی کرتے ہیں لوگ مقلدین۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ مدون نہیں ہے، ان کے فتاوی مدون نہیں ہے۔ یا ہم جب کہتے ہیں نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں ان کے فتاوی مدون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں تھا، اکٹھا نہیں ہے۔ کسی زمانے میں تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی بھی مدون نہیں تھے، کسی زمانے میں تو امام صاحب کے بھی تو فتاوی ایک جگہ نہیں تھے نا۔ تو آج کے دور میں تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے سارے فتاوی ایک ساتھ جمع کر دیے گئے، بھائی آثار صحابہ جمع کر دیے گئے، کتابیں اب یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے فتاوی مدون نہیں، اب مدون ہو چکے ہیں، اب یکجا کر دیے گئے ہیں۔ جتنے بھی مفتیان صحابہ تھے، فتویٰ دینے والے صحابہ تھے، آج ان سارے فتاووں کو اکٹھا کر دیا گیا، اس لیے آج تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کرام کے فتاوی ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو اگر بڑا کی وجہ سے تقلید آپ کو کرنی ہے تو آپ کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے، خلفائے اربعہ، یہ بھی چاروں خلیفہ، وہاں بھی چار کی گنتی ہے، ان چاروں میں سے کم کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیا؟ آپ مثال دیتے ہو کہ بڑی مسجد ہے اس لیے ہم یہاں نماز پڑھتا ہے، تو جو سب سے بڑے عالم صحابہ ہیں آپ ان کی تقلید کرو نا، ان کی تقلید آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔